بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم عزیزو، دوستو اور ناظرین و ناظرات، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کائنات کے اندر آنا، آپ کا وجود مسعود اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، یہ ہمارے لیے ہر لمحہ، ہر پل اور زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر سٹیپ پہ ایک مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل زندگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا کے اندر آنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پوری زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، نہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے بعد والی زندگی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی جو وہ بھی ہمارے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل زندگی کو اپنی مکمل زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ میں آپ کے سامنے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 ایسی خوبیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اعلان نبوت سے قبل ہی عطا فرما دی تھی، لیکن اس میں تعجب والی بات یا عجیب بات یا ہمارے لیے سب سے اہم بات کیا ہے، وہ یہ کہ جب اس کو بیان کرنے والی نے بیان کیا تھا تو بڑی ہی تاکید کے ساتھ، بڑی ہی پختگی کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ میں یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ آپ میں یہ 5 چیزیں موجود ہیں، یہ خوبیاں موجود ہیں، اور میں قسم اٹھاتی ہوں اللہ کی، اللہ آپ کو کبھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ لا یخزیک اللہ، مطلب اس کا اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، میرا اللہ کبھی بھی آپ کو دنیا سے بے نام نہیں کرے گا۔ یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث رکھنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 ہے، اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث نمبر 160 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے ہوئے گھر میں آئے، اور آ کر اپنی پیاری بیوی اور پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، خدیجہ زملونی دثرونی، میرے اوپر کوئی چادر اوڑھ دیجئے، خدیجہ مجھے کوئی کمبل دے دیجئے، میں کانپ رہا ہوں اور میرے دل میں ایک ڈر ہے، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ سے ڈر ہے کہ کہیں میں ضائع نہ ہو جاؤں، کہیں میں خوف کے ساتھ یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے، کہیں میرا وصال نہ ہو جائے۔ یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ڈرے ہوئے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کمبل بھی دیا اور ساتھ میں ایک دلاسا بھی دیا، لیکن اس دلاسا دینے سے قبل جو صحیح مسلم کے لفظ ہیں وہاں پہ فرمایا، ابشر کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو میں خوشخبری دیتی ہوں، آپ کو کبھی بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ پریشان نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی اللہ آپ کے دل کو نہیں توڑے گا۔ میں اسی وجہ سے کہتا ہوں، جو شخص ہم میں سے ان 5 چیزوں کو اپنا لے گا، اپنے اندر 5 یہ خوبیاں، 5 یہ کوالٹیز کو پیدا کر لے گا، میرا اللہ، میں قسم اٹھاتا ہوں اپنے اللہ کی، اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ کبھی بھی ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اگر آپ بربادی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ ضائع ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، تو آئیے پھر ان 5 چیزوں کو اپنا لیجئے، پھر ان 5 چیزوں کو فالو کیجئے، 5 چیزوں کے اوپر زندگی بھر عمل کیجئے، اور اس حدیث کے اوپر چڑھتے ہوئے دن میں سورج کی طرح یقین رکھتے ہوئے آپ مطمئن ہو جائیں کہ کبھی بھی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ حالات جیسے بھی ہوں، واقعات جیسے بھی ہوں، گھریلو معاشی کیفیت جیسی بھی ہو، میرا اللہ کبھی بھی آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ اور یہاں پہ عورتوں کے لیے خصوصی طور پہ بہت بڑا ایک سیرت کا پہلو ہے۔ جب خاوند گھر میں آئے، باہر سے ٹوٹا ہوا، باہر سے پریشان حال، تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے، آ کے آپ کو اپنی پریشانی بتاتا ہے، تو مائیں بہنیں اکثر ہماری کیا کرتی ہیں، آگے سے رونا شروع کر دیتی ہیں، مزید اس کی پریشانی کو بڑھا دیتی ہیں۔ نہیں، آئیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے
میری ان بہنوں کے لیے، اسلامی ماؤں اور بہنوں کے لیے کتنا خوبصورت یہ پیغام ہے کہ اگر باہر سے خامد پریشان ہو کر آتا ہے تو اسے خوشخبری دیں، اس کا دکھ بانٹ دیں، اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کریں اس کے سامنے، اس کو حوصلہ دیں، اس کی ٹینشن کو بانٹ دیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کو سمجھائیں کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، وقتی مسئلہ ہے، حل ہو جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے گا۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز، پلے سے باندھ لیجئے اس میسیج کو، سب سے پہلی چیز فرمایا انک لتصل الرحم، آپ کے اندر یہ خوبی موجود ہے، آپ میں یہ کوالٹی موجود ہے، آپ میں یہ صفت موجود ہے، آپ کے اندر یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی صلاحیت موجود ہے کہ انک لتصل الرحم، آپ ٹوٹے ہوں کو جوڑ دیتے ہیں، آپ بکھرے ہوں کو سمیٹ دیتے ہیں، آپ دور جانے والوں کے لیے بھی شفقت کے بازو پھیلا دیتے ہیں، روٹھے ہوں کو منا لیتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کی بربادی، ہمارے دل کا سکون جو اجڑ چکا ہے، اس میں بہت بڑا ہاتھ اس عمل کا بھی ہے کہ آج ہم نے اپنوں کو اپنوں سے دور کر لیا ہے، اپنے آپ سے اپنوں کو دور کر لیا ہے۔ مجھے بتائیں، اگر آپ کسی سے ناراض رہتے ہیں تو اس کا کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کسی کے ساتھ نہیں بولتے، آپ اس سے کلام نہیں کرتے، کیا آپ اس کی روزی کو کم کر لیں گے؟ کیا آپ اس کی زندگی کو کم کر لیں گے؟ سوائے اپنی ٹینشن کے بڑھانے کے، سوائے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے برا دکھلانے کے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو خدا را سب سے پہلی یہ خوبی اپنے اندر پیدا کیجئے، اور وہ حدیث بھی سامنے رکھیے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، تم میں سے جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر بھی بڑی کر دی جائے اور اس کا رزق بھی بڑھا دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ یہ دو چیزیں اگر چاہتا ہے تو ایک کام کر لے۔ وہ کام کیا ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرے، لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کرے، رزق بھی بڑھ جائے گا اور عمر کے اندر بھی اللہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ اگر یہ برکتیں آ گئی تو دلوں کا سکون واپس آ جائے گا، اللہ ہماری زندگی کی بہاروں کو دوبارہ سے پھر لٹا دے گا، اللہ رب العزت ہمیں پھر سے عزت کے ساتھ نواز دے گا۔ آپ کی حدیث کا وہ ٹکڑا فرمایا من خضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، جو اللہ کے لیے نیچا ہو جاتا ہے، میرا اللہ اس جھکے ہوئے کو اوپر اٹھا دیتا ہے، میرا اللہ اس نیچے جانے والے کو عزتوں کے ساتھ نواز دیتا ہے۔ آئیے عزتیں پا لیجیے، اپنے اندر پہلی خوبی یہ پیدا کیجیے، انک لتصل الرحم۔ میں اپنے گریبان میں دیکھتا ہوں، آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیے کہ آج ہمارے اندر یہ خوبی موجود ہے کہ آج ہم روٹھے ہوں کو منا لیتے ہیں، 4 سال، 5 سال، 10 سال ہو جاتے ہیں اپنوں سے ٹوٹے ہوئے، بہن نہیں بولتی نہ بولے، بھائی سگا نہیں بولتا نہ بولے، ماں سے ناراض، باپ سے ناراض۔ بھائیو زندگیوں کا سکون کیسے آئے گا؟ میری بہنوں زندگیوں کا سکون کہاں سے آئے گا؟ اپنے اندر یہ پہلی خوبی پیدا کیجیے، لوگوں کو اپنے قریب کیجیے، محبت اور پیار کا رویہ رکھیے اور رشتہ داری کو آپس کے اندر ملا دیجیے۔ دوسری خوبی جو اپنے اندر پیدا کیجیے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود ہے اور جس کی بنا پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے گا، فرمایا انک لتصل الرحم، دوسرا فرمایا تحمل الکلہ، آپ کل کہتے ہیں بوجھ کو عربی کے اندر، تحمل الکلہ، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوتا آپ ان کے بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں، آپ لوگوں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے والے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبی موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید میں اپنا بوجھ خود ہی اٹھاؤں گا تو کم ہوگا، شاید میں اپنی پریشانیاں، اپنی ٹینشنیں خود ہی ہینڈل کروں گا تو تب ہوں گی، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ ہماری پریشانیاں وہ دور کر سکتا ہے جو مالک الملک ہے، جو اللہ ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے، قرآن سے ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ نے فرمایا جو شخص اس دنیا میں کسی اپنے مومن بھائی سے کسی بھی اس کی دنیاوی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، کسی بوجھ کو ہٹا دیتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کے بوجھ کو ہٹا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی بھائی کے لیے اس دنیا کے اندر آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے تو ہم لوگوں کے کام آنے والے بنیں۔ تحمل الکلہ، دوسری خوبی یہ تھی
हम तो लोगों के लिए टेंशन का बायस हैं, हम तो लोगों के लिए परेशानियों का बायस हैं। हमारे भाई रास्तों को बंद करने वाले, जगह जगह पे अपनी गाड़ी को खड़ा कर देने वाले, किसी की कोई परवाह नहीं करते। अपनी बाइक क्या जहाँ देखा खड़ी कर दी, दूसरा भाई पीछे से आता, वो परेशान होता है। माएँ बहनें, उनसे अपने ही घर के अंदर रहने वाले अफराद तंग होते हैं। उनसे बड़े, उनसे छोटे, उनके ससुराली रिश्तेदार, ननिहाली रिश्तेदार, कहीं ना कहीं तरह से हम लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। जब हम लोगों के लिए परेशानी का बायस बनेंगे तो हमारे लिए लोग भी परेशानी का बायस बनेंगे। कभी भी खुशहाली नहीं आएगी, कभी भी हमारी परेशानी कम नहीं होगी। आपके अंदर ये दूसरी खूबी मौजूद थी। तीसरी खूबी फरमाया व तक्सिबुल मादूम, जिनका कोई कमाने वाला नहीं होता। हजूर की ये खूबी है कि आप कमाई करके उनको ला के देते हैं। तक्सिबुल मादूम, जिनका कोई कमाने वाला नहीं होता। हम समझते हैं कि हम कमाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे तो उनका पेट पलेगा, वो इज़्ज़त की ज़िंदगी, सुकून की, आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसा कतई नहीं है। हमें ये चाहिए जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, उनका बाजू बन जाइए। उन यतीमों, उन बेवगान, उन बेसहारा, बेकस लोगों के सर पे हाथ रखिए, दस्ते शफकत रखिए, उनके लिए कमाइए। अपनों के लिए तो सभी कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन अगर आप किसी गरीब के बच्चे के लिए, किसी यतीम के बच्चे के लिए, बेसहारों के लिए अगर आप कमाएंगे तो यकीन जाने फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी आपके बच्चों को ज़ाय नहीं करेगा। कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करेगा। कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको परेशान हाल नहीं छोड़ेगा। ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बातें हैं। आप अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ज़िंदगी मेरे अल्लाह की हिफाजत के अंदर है। आप अलैहिस्सलाम की क़ब्ल अज़ नबूवत ज़िंदगी अल्लाह की हिफाजत के अंदर, बाद अज़ नबूवत ज़िंदगी अल्लाह की हिफाजत के अंदर। ज़िंदगी का हर हर स्टेप हमारे लिए नमूना, हमारे लिए आइडियल, हमने उसको फॉलो करना है। किसने उसको फॉलो करना है? अगर हम नहीं करेंगे तो अपने अंदर ये तीन खूबी हैं। चौथे नंबर पे आप अलैहिस्सलाम के अंदर जो खूबी मौजूद है वो भी अतम दर्जे की और कमाल दर्जे की। फरमाया व तस्दुकुल हदीस, आप में ये खूबी भी मौजूद है। आप जब भी कलाम फरमाते हैं, जब भी आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक को हरकत मिलती है तो आप सच ही इरशाद फरमाते हैं। व तस्दुकुल हदीस, आज ये झूठ हमारा बेड़ा गर्क कर चुका है। हम झूठ बोलते हैं अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए, हम झूठ बोलते हैं अपने आप को टेंशन से बचाने के लिए, हम झूठ बोलते हैं मालो दौलत कमाने के लिए। यकीन जानिए जो शख्स झूठ बोलता है इज़्ज़त बचाने के लिए, समझ लीजिए उसकी इज़्ज़त ज़ाय हो जाती है। जो झूठ बोलता है पैसा कमाने के लिए, उसका पैसा बर्बाद हो जाता है। मैं दोस्तों से अक्सर ये बात कहा करता हूँ, जो शख्स 2 लाख रुपया एक दिन का कमा रहा है ना, या 1.5 लाख रुपया जो कमा रहा है, यकीन जाने अगर वो झूठ बोल कर 2 नंबर की कमाई कमा रहा है तो उसका 1.5 लाख में से आधा भी उसको नहीं बचता। आधे से ज़्यादा डॉक्टरों को देना पड़ता है उसको रोज़ का। बीमारी है, टेंशन है, परेशानी है, घर के काम, बच्चों की वजह से, बीवी की वजह से, अपनी वजह से परेशान रहता है। तस्दुकुल हदीस, ये चौथा अमल, आपकी ये चौथी खूबी, आप में ये चौथा वस्फ है, आप सच बोलते हैं। मगर आज तो अफसोस की बात है, सियासतदानों ने इस झूठ का नाम सियासत रख लिया है, ताजरों ने इस झूठ का नाम तजारत रख लिया है, खुतबा ने, खतीबों ने झूठ का नाम खताबत रख लिया है, दुकानदारों ने झूठ का नाम ये दुकानदारी रख लिया है। हमारा बच्चा अगर झूठ बोलता है तो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं, देखा कितना होशियार हो गया है, कितना होशियार हो गया है, कितना इसके अंदर टैलेंट आ चुका है, कैसी ये डीलिंग करता है। ये चौथा जो अमल है तस्दुकुल हदीस, सच का बोलना, आज हमारे अंदर से उठ चुका है। अगर आप में ये नहीं है तो मत समझिए कि हम मुसलमान, हमारा ईमान मजबूत है, अल्लाह में अरूज देगा, कभी नहीं हो सकता। आपकी हदीस है, आपसे पूछा गया अल्लाह के नबी ये बताइए क्या कोई मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। अल्लाह के नबी ये बताइए क्या कोई मोमिन कंजूस हो सकता है? आपने फरमाया हाँ, मोमिन कंजूस भी हो सकता है। ये पूछा गया अल्लाह के नबी ये बताइए क्या कोई मोमिन झूठा हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, मोमिन हो झूठा नहीं हो सकता। तो जो झूठा हो वो मोमिन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अहले ईमान भी हो, अल्लाह रसूल को मानने वाला भी हो, और इसके बावजूद अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करने के दावे भी करता हो, आज के रसूल होने के, मुहिब्बे रसूल होने के, और झूठ बोलता हो, ऐसा नहीं हो सकता। आइए ये चौथी खूबी अपने अंदर पैदा कीजिए। पांचवी और आखिरी खूबी जो आप अलैहिस्सलाम के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से हज़रत खदीजा ने फरमाया कि अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी बर्बाद परेशान नहीं करेगा।
اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو گمنام نہیں کرے گا۔ وہ پانچویں خوبی کیا ہے؟ فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ یہ کام کرنے والے ہیں کہ حق کا ساتھ دینے والے، حق کے ساتھ چمٹ جانے والے، وَتُعِينُ مدد کرنے والے۔ اللہ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ آج ہم جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، آج ہم ظلم کے ساتھ کھڑے ہیں، آج ہم بربادی کے ساتھ کھڑے ہیں، آج ہم فضولیات لغویات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک گروپ بنا لیا ہے، اس میں 2000 1000 200 500 بندے اس کے اندر موجود ہیں، ممبران جو گروپ کے موجود ہیں۔ ایڈمن صاحب یا کوئی بندہ ایک گندا سا کلپ اٹھاتا ہے، ایک فنی سے کلپ اٹھاتا ہے، ایک فضول سے کلپ اٹھاتا ہے، نیم برہنہ لڑکیوں کے وہ کلپ اٹھاتا ہے، گانا میوزک یہ سارا اس کے اندر موجود ہے، اس کو اٹھا کے گروپ میں پھینک دیتا ہے۔ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ کس کو مشہور کر رہے ہیں؟ کس کی تشہیر کر رہے ہیں؟ اللہ کے دشمن کی، کسی مشرک کی، کسی گویے کی، کسی بے حیا کی، بے حیائی کی، اور شیطان کی معاونت کر رہے ہیں۔ وہ 200 بندے کے پاس پہنچ جاتا ہے، 500 بندے کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ 500 میں سے کوئی ہوگا، ایک نہیں کئی ہوں گے، وہ اٹھائیں گے، ان کے مختلف گروپ ہوں گے، وہ ان گروپوں کے اندر پھینک دیں گے۔ وہ آپ کی وجہ سے ایک گندا کلپ پوری دنیا کے اندر مشہور ہو جاتا ہے، ہزاروں لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور ان ہزاروں لوگوں کا گناہ آپ کے کاندھے پہ ہے۔ ہزاروں لوگوں کی جو وہ گناہ کما رہے ہیں، جو ان سے لے کر آگے فارورڈ کریں گے، ان سے لے کے جو آگے فارورڈ کریں گے، یہ نہ ختم ہونے والا گناہوں کا سلسلہ ہم اپنے کندھوں پہ اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اچھے پیغام کو آگے پھیلائیے، حق کا ساتھ دیجئے۔ آج ہم ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، غریب کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ پیسے والے کو سلوٹ ہے، جو بڑا ہے اس کو سلوٹ ہے۔ معاشرے کا جو ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، جو بڑا ہے، جو چودھری ہے، جو سیٹھ ہے، جسے لوگ گلی محلے کے اندر بڑا سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، اس کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کسی مظلوم کے ساتھ ہم کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور آج حق کی آواز، اللہ کی آواز، قرآن پاک کی، اس کے بعد نبی رحمت علیہ السلام کی آواز حق کی آواز ہے۔ اس کے علاوہ کیا حق ہے؟ کیا حق ہو سکتا ہے؟ کوئی حق نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ۔ صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز، آپ کی جو پکار، اللہ کا قرآن، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین عالی شان، یہ سارے کے سارے حق ہیں۔ ان کا ساتھ دیجئے، انہیں پلائیے، ان پہ عمل کیجئے، زندگی جنت بن جائے گی، اور مرنے کے بعد قبر اللہ رب العزت جنت بنا دیں گے۔ تو پھر آئیے اور ان 5 چیزوں کو اپنا لیجئے۔ دنیا بھی جنت ہے، اور مرنے کے بعد اللہ قبر کو بھی جنت بنا دے گا۔ اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے گا، یاد رکھیے۔ سب سے پہلی چیز فرمایا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رحم دلی کرنے والے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا تحمل الکلہ، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ نمبر 3 تکسب المعدومہ، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، آپ ان کے لیے کمائی کر کے لے آتے ہیں۔ نمبر 4 تصدق الحدیث، آپ سچ بولنے والے ہیں۔ اور نمبر 5 اور آخری بات فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ دیجئے حق کا ساتھ، اور اس حق کی آواز کو آگے پہنچائیے، لوگوں تک فارورڈ کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔